امیر فیصل صاحب میں آ گیا ہوں، تو آپ بتائیں کب شروع کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور انہیں ڈسکشنز کے لیے دعوت دیتے ہیں. وہ آئے، ان کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ کے تمام ممبران کی خدمت میں یہ سلام پیش ہے اور معزز مہمان اور میزبان کی خدمت میں بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی اور مغل اجالا صاحب کا بھی، کہ آپ معرفت کے موتی بکھیرنے میں اور خدا کی خبر دینے میں میری مدد کر رہے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، آپ کی آمد ہمارے لیے ہمیشہ ہی خوشی اور مسرت کا باعث ہوتی ہے. پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا تھا کہ میں آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب میں اس کو بنا چکوں اور اس میں روح پھونک چکوں تو تم اس کو سجدہ کرنا، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ زمین پر فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اب دنیا کے حالات دیکھ کر تو فرشتوں کا خدشہ ہی درست دکھائی دیتا ہے. بقول شاعر، کوئی ہندو، کوئی مسلم، کوئی عیسائی ہے، سب نے انسان نہ بننے کی قسم کھائی ہے. آپ اس بارے میں کہ فرشتوں کا خدشہ صحیح تھا، اس بارے میں کیا کہیں؟ ہاں، جو قرآن نقشہ کھینچتا ہے وہ یہ ہے، وہ آسمانوں کی باتیں نہیں ہو رہی. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب میں زمین پر اپنا خلیفہ، تو زمین سے مراد، آسمانوں سے مراد آخرت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. زمین سے مراد جو ہے یہ ظاہری کائنات ہے. تو بات یہاں کی ہو رہی ہے، ہمارے پلانٹ کی، کہ جب میں بناؤں اور پھر اپنی میں روح پھونکوں. یہ وہی آ جاتی ہے سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس، جو طاقت خدا کے پاس ہے. وہ روح پھونکوں تو یہ جیتی جاگتا انسان بنے، تو تم تعریف کرتے ہوئے سجدے میں جانا. مراد یہ ہے کہ اس مخلوق کی اطاعت کرنا، ان کے کام آنا. اس کے بعد انسان بناتے ہوئے بڑا پروسیس ہے. کبھی یہ مادہ پانی میں تھا، کبھی نباتات، کبھی خشکی میں، کبھی نیچر میں. جب یہ تیار ہو گیا تو پھر روح پھونکی ہے. اس کے بعد گائیڈنس کیا ہے؟ آدم سے مراد وہ پہلا انسان ہوتا ہے جو روحانیت کے اندر اتنی دور چلا جاتا ہے کہ خدا اس کو نبی بناتا ہے. تو اس آدم کو جو گائیڈنس دی گئی، گائیڈنس دی جا رہی ہے سب کچھ دے کر، دماغ کی آزادی، شعور کی آزادی، ضمیر کی، دل کی، سب کچھ دے کر اس کو گائیڈ کیا جا رہا ہے. لیکن گائیڈنس کے بعد فیصلہ اس نے کرنا ہے. تو اگر صحیح فیصلہ کرتا تو اسی خاندان سے ایک نئی سوسائٹی، ایک نئی قوم، نئی دنیا ہوتی. اور جو ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی یہ آدم کے دور میں ہی آ گئی تھی. ایک نئی دنیا ہوتی. بنے گا تو یہ واپس تو اس نے آنا ہے، کیونکہ خدا کا پلان کبھی نہیں بدلے گا. لیکن دیر اس لیے ہو رہی کہ انسانی ذمہ داری جو ہے وہ ایلیمنٹ پورے نہیں ہو رہے. اب میں آیا ہوں تو میرے آنے پر وہ ذمہ داری میں نے پوری کی، تو یہ سلسلہ میری خاندان سے، سوسائٹی، نیشن، اور وہی دنیا آئے گی جس کا تصور اور جس کا کانسیپٹ خدا نے دیا. محترم زاہد خان صاحب، اس جو میں نے پوچھا تھا اس میں جو مین بات تھی وہ یہ تھی کہ
خدا نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، لیکن فرشتوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو انسان نے دنیا میں آ کر اس خدشے کو پورا کر دیا، کیونکہ جب سے دنیا بنی ہے مذہب کے نام پر جتنا خون بہایا گیا ہے وہ بے حد و حساب ہے، اور جتنا فساد انسان نے پھیلایا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فرشتوں کی بات یعنی کہ درست ثابت ہوئی؟ یہ تجربہ وہ روح کی دنیا میں کر چکے تھے، کیونکہ ہماری ارواح جو ہیں وہ قدیم ہیں ظاہری کائنات سے۔ ظاہری کائنات اس وقت نہیں بنی تھی، تو یہ سارے تجربات فرشتے کر چکے تھے، اور وہ کہہ یہی رہے تھے جب تو ان کو جسم دے گا تو اس جسم سے بھی انہوں نے وہی کام کرنے جو روح کی دنیا میں کر چکے ہیں۔ اور خدا یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں جسم دوں گا اس سے روحانی ترقی تیزی سے ہو جائے گی، ان کی یادداشت ختم کر کے۔ لیکن وہ خدشات جو تھے وہ پورے ہوئے فرشتوں کے، کیونکہ وہ مشاہدات آخرت میں کر چکے تھے۔ لیکن خدا کہہ رہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ اگر اس زمین پہ تیرے جیسا کوئی شخص آ جاتا تو برائی کی دنیا کبھی کی ختم ہو جاتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا جو وعدہ ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ اب پورا ہوگا جا کے انسان کامل کے اوپر۔ تو جو فرشتے کہہ رہے تھے وہ ایسی اینک ہے جو وہ دیکھ رہے تھے، اور خدا دیکھ رہا ہے مستقبل کی طرف۔ جی محترم، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابلیس کہتا ہے کہ اگر پہلے تیرے جیسا کوئی انسان کامل آ جاتا تو کبھی کی یہ برائی کی دنیا ختم ہو کر خدا کی دنیا آ گئی ہوتی، خدا کی بادشاہت آ گئی ہوتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ لیکن ابھی آپ موجود ہیں، 50 سال سے آپ اس مشن پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی آثار ایسے دکھائی نہیں دیتے، بلکہ آگے آثار ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ ایک اور ورلڈ وار انسانوں کے سر پہ کھڑی ہے، اور اس کے بعد جو بچ کچھ گئے پھر انہیں کچھ سبق حاصل ہو گیا تو ہو گیا۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے انسان کامل سے مراد یہاں محبت الہی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ظاہری حالات اور ہیں، لیکن جیسے آپ اپنے مکان میں ہیٹنگ چلا کے بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کوئی پیچھے سے ہیٹنگ بند کر دے یا بجلی بند کر دے تو سب ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو اب جو خدا نے کہا ہے آسمانوں میں کہ اس نے وہ مشن پورا کر دیا محبت الہی کا، اور اس کی نسلیں جو ہیں ان سے میں دکھائی دینے والا خدا ہوں گا، اور میرے اہل دل کی دنیا اب شروع ہو جائے گی۔ تو میں نے تو وہی بات کرنی جو خدا مجھے بتا رہا ہے۔ تو نیسٹروڈیمس نے بھی کہا تھا ایک تعلیمات آئیں گی، اگر اس تعلیمات سے ایک دنیا دوسرے محور میں ہو جائے گی خدا کی، یا اس تعلیمات پہ عمل نہ کیا یا نہ چلے تو ایٹم بم کا خطرہ تو ہے ہی۔ تو اس نے کہا پھر کوئی دنیا نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ انسانی ذمہ داری ہے۔ تو اگر دنیا خدا کی طرف نہ آتی تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ جو مشن تھا نئے آسمان نئی زمین، وہ تو نے پورا کر دیا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ دوسری تیسری نسل میں یہ دنیا خدا کی ہو جائے گی۔ تو میں تو وہی بات کر سکتا ہوں جو خدا مجھے بتا رہا ہے۔ ظاہری حالات تو پھر یوں ہیں کہ میں جب ترکی میں سویا ہوا تھا پلوں کے نیچے، تو میرے پاس ایک بوٹ بھی نہیں تھے، سردی سے میرا برا حال ہو جاتا تھا،
تو اس وقت دکھایا تھا خدا کی ذات نے کہ یورپ میں یہ ابتدائی تعلیمات کیسے پھیلیں گی، اور ان 50 سالوں میں میں نے دیکھ لیا. تو خدا کے وعدے جو ہیں وہ جب پورے ہوتے ہیں جب انسان اپنی ذمہ داری پوری کر دے. اور خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ کام تو نے کر دی ہے. تو اب یہاں سے جو ہمارے سے جو نئی سوسائٹی شروع ہوگی وہ میرے اہل دل سے ہوگی، اور اس کے بعد جو قوم ہوگی وہ اس سوسائٹی سے ہوگی. تو یہ جو دنیا ہوگی یہ آگے آئے گی، نیا آسمان نئی زمین. یہ پرانی دنیا جو ہے، یا یوں کہہ لیں یہ جو اس وقت کی دنیا ہے، یہ گزر جائے گی، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے. جی محترم زاہد خان صاحب، وش یو آل دی بیسٹ. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور پوری انسانیت جو ہے وہ تباہی سے بچ جائے. اگلا جو سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ یہ نوسٹراڈیمس اور ایک اور جو نابینا خاتون تھی کوئی رشیا کی، بابا وانگا جن کا نام ہے، وہ اور اس سے پہلے وہ جو بزرگ گزرے ہیں نعمت شاہ ولی اللہ، ان کی پیشگوئیاں وغیرہ، تو ان کی پیشگوئیوں میں سے کافی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اسی لیے ان کے نام اب تک اتنے مشہور ہیں. اور یوٹیوب پہ بھی بہت سی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ پیشگوئیاں ان کی پوری ہو چکی ہیں اور اگلی بھی ہو جائیں گی. تو میں بعض اوقات حیران ہوتی ہوں کہ انبیاء کی جو پیشگوئیاں ہیں ان کی تو ان کے ماننے والے تعویلات ہی کرتے رہتے ہیں مستقل، کہ نہیں اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا، یہ یوں پوری ہوئی، یہ یوں ہوئی. لیکن یہ جو لوگ انبیاء بھی نہیں تھے، ان کی کیسے پوری ہو جاتی ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ ان لوگوں کو کہاں سے پتہ چلتا ہے، یا کیا ان کے اندر کوئی خاص ان کی ذہنی کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے، یا ان کو کون بتاتا ہے یہ آئندہ کی خبریں؟ مذاہب کی دنیا میں جو بات ہے وہ یہ ہے تعویلات بہت زیادہ کرتے ہیں، اور پھر نبی جو تعویلات کرتا ہے مختلف طریقے سے اس میں بھی نقصان ہو جاتا ہے، اور نتائج کچھ کی بجائے کچھ نکلتے ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ ان کی امتیں ہوتی ہیں تو ان اپنی امتوں کے لیے بھی بار بار یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس میں بہت سی کنٹراڈکشن، تضاد آ جاتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہوئے ہیں یہ کیونکہ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اور ان پہ ذمہ داری بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی کوئی امتیں ہوتی ہیں، تو انٹینا ان کا بہت صاف ہوتا ہے، جیسی خبر آئی ویسے ہی دے دی. تو اس لیے ان کی نبوتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پہنچ جاتی ہیں. میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثالیں تو خیر بہت ہیں. محمد صاحب جبرائیل کے ساتھ لگے ہوئے ہمارے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے. انہوں نے کہا اچھا میں خدا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. خدا سے پوچھ کے کیا بتانا تھا؟ اپنی دنیا میں گئے، وہ بڑے بڑے فرشتے ان کے وہ بیٹھے، انہوں نے کہا جا کہہ دے کہ ٹھیک ہے. پھر آئے کہا، پھر محمد صاحب نے کہا مجھے نہیں، میں یہ بھی چاہتا ہوں. سوری بیچ میں پھر وہ کالیں آ رہی ہیں تو وہ کٹ گیا. تو پھر اس جب یہ نبی فرمائش کرتے ہیں اور شرائط رکھتے ہیں تو پھر جو نبوتیں آتی ہیں ان میں بھی بہت سے بھور آ جاتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ اکیلے اکیلے ہوتے ہیں اور ان پہ ذمہ داری بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہوں نے کوئی بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں، تو ویسے ہی اٹھا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے، ورنہ یہ انبیاء سے بڑے نہیں ہوتے، نہ ہی انبیاء سے آگے ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ مذہب کے اندر پھر جو وائر پول آتے ہیں، بھور، اس کے مطابق نبوتیں بدلتی رہتی ہیں. پھر ان ساری نبوتوں کو پورا کرنے کے لیے فرشتے، ان میں بھی پھر بہت سی ہسٹری آ جاتی ہے، انسانی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو آخر میں سے ان نبوتوں کا کچھ سے کچھ بن جاتا ہے.
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نوسٹراڈیمس اور بابا وانگا اور شاہ نعمت ولی اللہ صاحب جو ہیں، ان لوگوں کو کون بتاتا ہے یہ سب فیوچر کی خبریں؟ کیونکہ فیوچر کا علم تو صرف خدا کے پاس ہے۔ کیا فرشتے بھی فیوچر کی کوئی خبریں جانتے ہیں؟ ہاں، خدا جو فرشتے جو ہیں وہ تابع ہیں خدا کے، انڈائریکٹ ڈائمینشن میں ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ مستقبل سے جانتے ہیں کیونکہ ان کو خدا بھی خبر دیتا ہے۔ تو جب انسان ایک قدم رکھتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے 1000 قدم کیسے ہوں گے۔ جیسے محمد صاحب کے دور میں ابن سیاد تھا، اس نے وہ چیزیں بتا دی جو محمد صاحب حیران ہوئے، لیکن نبی تب بھی نہیں مانا محمد صاحب نے اسے، بلکہ کہا میں نے اپنے ہاتھ میں ایک چیز چھپائی ہے، بتا نہیں، میں نے اپنے دل میں، وہ ابن سیاد نے بتا دی۔ لیکن محمد نے، عمر اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، محمد نے دھکا دیا، تو دوسرے دن پھر پہنچے اس کے کھجوروں کے باغوں میں، وہ جو اپنا کلام تھا جو اس پہ اترا تھا وہ پڑھ رہا تھا، اور محمد صاحب کھجوروں کی اوٹ لیتے ہوئے وہاں پہنچے، اس کے پیغام کو سننا چاہتے تھے، کلام کو، کہ سیاد کی ماں نے کہا کہ اے سیاد، محمد صاحب تیرے نزدیک آ گئے ہیں۔ اس نے پھر اپنا کلام بند کر دیا، ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ تب محمد صاحب نے کہا اگر یہ اس کی ماں نہ بتاتی تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کون سا کلام ہے جو اس پہ اترا ہے۔ تو جب محمد صاحب کو یہ پتا تھا کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی کلام اترے گا، تو کھجوروں کی اوٹ میں پیچھے پیچھے چھپتے ہوئے اس کے پیغام کو سننے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ادھر بھی فرشتے بتا رہے تھے اسے، وہ جو چیزیں نہیں کھول سکتے تھے یا محمد صاحب نہیں کھولنا چاہتے تھے، وہ ابن سیاد پہ کھل رہی تھی، لیکن محمد صاحب نے اس کو چپ کرا دیا۔ اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں لگا وہ گیا کہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا نہ ہوں، لیکن مافوق الفطرت صلاحیتیں ان کو دی جاتی ہیں، جس سے یا تو وہ بہت زیرک ہوتے ہیں، اور یا پھر ان کو بتایا جاتا ہے یا ان کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ وہ فیوچر کی بہت سی خبریں دے دیتے ہیں۔ کل ایک پروگرام ہو رہا تھا اس گروپ میں رات کو، اس میں ہمارے محترم امیر فیصل بھائی بھی بتا رہے تھے کہ ویسے وہ جواہرات کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کو بھی خدا تعالیٰ نے یہ حص دی ہوئی ہے کہ وہ پیشانی پڑھ کر بتا دیتے ہیں، بندوں کو جان لیتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں بھی پڑھتے ہیں، خوابوں کی تعبیریں بھی وہ بہت اچھی بتا سکتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی صلاحیتیں مختلف لوگوں میں ہوتی ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ نے ان میں کیوں رکھی ہوتی؟ جیسے ہمارے مشن میں نبی ہیں 15، ان کو خدا خبریں دے رہا ہے، اور جب وہ مجھے بتاتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ادھر بھی خدا ہم کلام ہے، تو بلکہ مجھے بہت زیادہ مدد مل رہی ہے، کیونکہ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو مستقبل میں ہونے والی ہیں۔ میں بھی بتا رہا ہوں جو ہونے والا ہے، لیکن مختلف زاویوں سے وہ جو پیغامات آ رہے ہیں اس سے میری مدد ہو رہی ہے نبوت میں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی بہت بہت شکریہ محترم۔ ایک سوال پیچھے پیدا ہوا تھا، میں پوچھنا بھول گئی تھی کہ وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت سے 70,000 لوگ جو ہیں وہ بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوں، مطلب اس پہ اصرار کیا تھا، تو کیا وہ 70,000 بغیر حساب کے بہشت میں داخل کیے گئے اس کے بعد؟ بالکل، یہ ایک علم ہے، اور نجوم کا بھی ایک علم ہے، اور یہ گریکش یونان کی طرف اترا تھا، ستارہ پرستی، جیسے قرآن کہتا ہے چاہے تم میں اے ایمان والے، چاہے تم میں ستارہ پرست ہوں
یہودی یا نصارہ جو بھی اللہ اور اس پر ایمان لائیں گے ان کی جزا ان کو ملے گی. یہاں تو مسلمانوں کا بھی ذکر نہیں کیا، بس یہ کہا کہ اے ایمان والو، ستارہ پرستوں یا یہودی یا نصاری یا وہ جو بھی کام کریں گے ان کی جزا ان کو ملے گی. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ ٹھیک ہے بالکل. یہ بڑی عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ فرشتوں کا جو اسپرچل گروتھ ہے، جو علم معرفت ہے، وہ بہت زیادہ ہے. تو وہاں فیصلہ جو ہوا فردوس میں، جو ہیڈ کوارٹر ہے، کہ وہ جو کچھ شرائط رکھ رہے ہیں محمد ان کو مان لو اور ان کو بلینک چیک دے دو. تو ماننی شرائط جیسے آپ نے پوچھ رہی مجھ سے، تو ہاں وہ داخل ہوئے. اس کے بعد انٹریگیشن نہیں ہو سکی. ان کی روحوں میں بہت سی چیزیں تھی جو ان جنتوں میں رکاوٹ بنی. تب انہیں واپس بھیج دیا گیا نیچے کی طرف کہ ان کی ایجوکیشن ہوگی. تب محمد صاحب بڑے غمگین ہوئے. تو جبرائیل نے کہا میں نے ان کو وہاں تک پہنچایا جو میرا وعدہ تھا. اب وہ وہاں پر انٹیگریٹ نہیں ہو سکتے، تو انٹیگریٹ کے وہ ان کی عادتیں جائیں، پھر وہ جنتوں میں رہ سکتے ہیں. تو دوسرے فرشتوں نے انہوں نے ان کو نیچے بھیج دیا ہے. تو میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اگر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تو پھر وہ نیچے جائیں. اور وہ نیچے گئے. پھر ان میں سے کچھ تھے جو اپنی عادتوں کو چھوڑ سکے اور واپس آئے، اور باقی بیچ میں ان کی بڑی پیچیدگیاں، اور پھر فرشتوں نے ان کو ایجوکیشن، لیکن ان دنیا میں نہیں پہنچ سکے جس کا وعدہ. ایک اور میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں. موت کے وقت میرے والد صاحب کو کہا گیا کہ آ تجھے دکھاتے ہیں، تو کہاں جائے گا؟ تو کہتے بڑی اچھی دنیا تھی، بڑے باغات تھے. لیکن جب میں اندر داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے کہا یہاں تو اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک کچھ تیری غلط عادتیں ہیں، وہ تجھے اس جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گی، یا اس اچھی دنیا میں داخل نہیں ہونے دیں گی. تو ہر بڑا کے اٹھ بیٹھے. اس کے بعد پھر خدا نے 10 سال اور دے دیے تھے. اپنی عادتوں کو ٹھیک کیا. اس میں ایک تمباکو نوشی تھی، 2 عادتیں اور تھیں. جب وہ ٹھیک کیا اس کے بعد پھر دکھایا گیا کہ ہاں تو اب جا سکتا ہے. تو جنتوں میں جا کے بھی اگر آپ بتا دیا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اگر آپ انٹیگریٹ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو نیچے بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر نیچے مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اور جنتوں میں پھر واپس آتے ہیں، پھر وہی آتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے اس دنیا میں اپنے آپ کو صحیح کر لے تو بہتر. جی محترم، اگر آپ ذرا تفصیل سے بتا دیں کہ وہ کون کون سی بد عادتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تاکہ میرے سمیت سارے گروپ ایجوکیٹ ہو جائے اور ان عادات کو ہم یہیں پہ چھوڑنے کی کوشش کریں. دوسرا، آپ نے یہ جو بات بتائی کہ صرف تمباکو، تو تمباکو نوشی تو ایک بڑی ہی مطلب ہے بے ضرر سی عادت سمجھی جاتی ہے دنیا میں. اور آپ نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ انبیاء نے بھی اپنا غم غلط کرنے کے لیے جب ان کو مشن میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور اس طرح حضرت نوح نے بھی شراب نوشی شروع کر دی تھی، اور اس طرح حضرت لوط بھی بہت زیادہ شراب نوشی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو میرا مطلب ہے شراب نوشی تو ذرا زیادہ بڑا کام ہے جو کہ انبیاء بھی کرتے رہے ہیں. اور شاید آپ نے اور بھی بعض انبیاء کے بارے میں بتایا تھا، مجھے نام یاد نہیں رہے. تو اس بارے میں ذرا پلیز تفصیل سے بتائیے گا. جی ہاں، شراب اور یہ سگریٹ نوشی اور یہ چرس حش، بلکہ اس میں تو کئی انبیاء بھی انوالو تھے، اور اس میں آپ کے نبی بھی آ جاتے ہیں.
نبوت ملنے سے پہلے اور تھوڑا سا بعد میں بھی. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں. تو جو بھی ایسے چیزیں ہیں ان کو پھر اصل ٹھکانے پہ نہیں پہنچنے دیا جاتا اور روک دیا جاتا ہے. اب میں آتا ہوں اس بری عادتوں کی طرف. ویسے تو میرے پاس ڈائری ہے جس میں نے 12 وہ عادتیں لکھی ہیں جس سے روک دیا جاتا ہے کجا وہ ٹھکانہ جنت میں ہو اس شخص کا، جس میں آ جاتا ہے تکبر، غیبت، نحوست، اس میں آ جاتا ہے ظلم، اس میں آ جاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ رحم نہیں کھاتے، ظلم کے خلاف اٹھتے نہیں آپ. چہروں کا بدل دینا یعنی کہ عجیب عجیب چہرے ماسک بدل کر دھوکے بازی کرنا. لیکن وہ میں ڈائری سے نکال کے اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو روک دیتی ہیں، چاہے اس کی روح جنت کے قابل بھی ہو کوالیفیکیشن، لیکن اس میں بلاک کر کے پہلے نیچے بھیجا جاتا ہے. تو اس میں قتل، اس کے اندر غلط فیصلے، اس کے اندر کسی کا نقصان کر دینا، کسی پہ زیادتی کر دینا، اور اپنی انا کے لیے لوگوں پہ ایسی چیزیں مسلط کرنا، اور خود غرضی، سیلفشنس جس میں ہے. تو وہ چیزیں جو لکھوائی تھی حق تعالیٰ نے، میں وہ 12 کی 12 اگلے اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور وہ 12 چیزیں بھی جو کوالیفیکیشن ہوں تو کوالیفیکیشن ہو جاتی ہے جنت میں جانے کی. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ نبیوں کو جو پیغام دیا گیا ہے وہ چھپا لیں، وہ نہ بتائیں، اور ایسی کنفیوژن کر دیں کہ معاملات کہیں کہیں جا پہنچے. جیسے عیسیٰ کو نیچے جانا پڑا کیونکہ اس نے ایسی کنفیوژن کی جس سے ایک خدا کے کانسیپٹ پہ ضرب پہنچتی تھی. اور بہت سی چیزیں میں اگلی دفعہ تیار کر کے آپ کو بیان کر دوں گا. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ. میں وہی سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ آتے ہیں اگر تمباکو نوشی ہو یا شراب نوشی وغیرہ، اس ٹائپ کی چیزیں جو نشے وغیرہ، یہ تو باڈی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، روح پہ نہیں ہوتے. اور یہی میرے ذہن میں تھا کہ اصل چیز تو دل کو صاف اور پاک کرنا ہے خدا کے حضور جانے کے لیے. بخل سے بچے، ناشکری، غیبت، چغلخوری، قتل، ناانصافی، غرور، دنیا کی محبت وغیرہ، اس طرح کی بے شمار برائیاں اور بیماریاں ہیں جو دل کو لاحق ہوتی ہیں. اور دل جو ہے وہ صحت مند تب ہوتا ہے جب وہ خدا کی خاطر ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اور اچھی جو ان کے مخالف اچھی صفات ہیں وہ اپنائے. تو یہی میرے ذہن میں بھی خیال آ رہا تھا. بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے بتایا. اب میں اپنا اگلا سوال کرتی جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جب قرآن کریم کا میں درج مختلف جو معجزے ہیں انبیاء کے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے یا اور پرانی کتابوں میں، تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان کے اوپر لٹرلی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ بالکل بس اسی طرح سے ہوا ہوگا. اور بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سمبولکل ہیں، یعنی ان کے روحانی معنی ہے. جیسے اگر یہ کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ روحانی طور پہ مردہ تھے ان کو زندہ کرتے تھے، یا نابیناؤں کو بینائی دے دیتے تھے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روحانی اندھے تھے ان کو آنکھیں عطا کرتے تھے. اس طرح کی مختلف جو آج کے دور میں بعض لوگ اس کے یہ معنی کرتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ لٹرل معنی کرتے ہیں. تو اب مجھے پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو مچھلی کے پیٹ میں جانا اور پھر وہاں سے 3 دن کے بعد زندہ باہر نکل آنا، گو کہ وہ بہت کمزوری کی حالت میں تھے، تو کیا یہ بھی علامتی تھا، سمبولک ہے، یا یہ ریئل واقعہ ہوا؟ یہ جب ان کو نبوت کر کے کہ نینوا تباہ ہو جائے گا 40 دن کم و بیش، یہ چھوڑ کے آ گئے. خدا نے ان کو کہا تھا کہ واپس جا نینوا. نہیں گئے بلکہ اس جہاز پہ بیٹھ گئے جو بہت دور جاتا تھا نینوا کی. اب اس جہاز کے اندر سمندر میں طوفان آیا اور انہوں نے بڑے چپو چلائے، اور جو کیپٹن تھا اس نے کہا کہ اپنے اپنے خداؤں سے مدد مانگو. تو سب مانگ رہے تھے مدد. تو یہ یونس متی نینوا والا یہ سویا ہوا تھا. تو اس نے اس کو جگایا. اس نے کہا کشتی جو ہے وہ تباہ ہوئی جاتی ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے، سویا ہوا ہے. تو وہاں انہوں نے بتایا کہ میں ہی وہ باغی ہوں جس سے یہ طوفان آیا ہوا ہے، تو آپ مجھے اٹھا کے پھینک دو، طوفان رک جائے گا. تب انہوں نے اس کو اٹھا کے پھینکا اور واقعی طوفان رک گیا اور سمندر میں طوفانی حالت نہیں رہی بلکہ پانی خاموش ہو گیا. تو وہ سب ڈر گئے اور خدا کی تمجید تعریف کرنے لگے. اچھا، یہ واقعہ ہے جو یونس متی نینوا والے کا بیان کیا گیا ہے تورات میں. یونس متی نینوا والے سے جب میں نے بات کی اس کی دنیا میں، تو وہ کہتا ہے یہ روایت تھی اور یہ ایسی روایت تھی جسے ہم کشف کہتے ہیں. تو اس کشف کے اندر یہ معاملہ ہوا جیسے شارک مچھلی جو ہے وہ لے گئی، اور اس کے اندر جو اندھیرے تھے پھر وہ یہ نیچے لے گئی. یہ ساری کشف تھی. اور وہاں کہہ رہے تھے یونس متی نینوا والے کہ قالو سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ذات ہے، میں نے ظلم کیا. اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے. اور پھر اس مچھی نے اس کو ساحل پہ جا پھینکا. تو یونس متی نینوا والے بتاتے ہیں کہ اس روایہ کے بعد میں پھر واپس کیا اور میں نے پھر پیغام پہنچائے، اور وہ قوموں نے پھر سب خدا سے دعا کی، معافی مانگی، اور وہ پہلی قوم ہے نینوا کی جنہوں نے نبی کو خیر مقدم کیا اور ان کی زندگی میں ایمان لے کے آئے. یونس متی نینوا یہ بھی بتاتے ہیں کہ خدا نے مجھے کئی دفعہ کیا کچھ دفعہ یہ پیغام دیا تھا کہ تو جا نینوا کی طرف، لیکن اپنے بیوی بچوں سے بڑی محبت تھی، لہذا انہوں نے بہت دیر کر دی. تو ایک دفعہ ایک پانی کی جھیل میں یہ پکنک منا رہے تھے، وہاں کشتی پانی کا طوفان آیا اور بچے اور بیوی ان کی اس کے اندر پانی کے اندر ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہوئی، یعنی کہ غرق ہو گئے. تب یہ یونس متی نینوا والا گھبراہٹ اور خوف کے عالم میں پھر یہ گیا تھا نینوا والا. تو اور بہت سے واقعات ہیں میں یونس متی نینوا والے نے بتائے، لیکن تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے اس چیز کا ذکر کر دیا کیونکہ یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ تورات میں. محترم، آپ نے ان کی میرا خیال ہے سیکرٹ ٹیسٹمنی نہیں لکھی، یا اگر لکھی ہے تو میری نظر سے نہیں گزری. اور اس میں مجھے 2 سوال اور تھے کہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتی. تو یہ قرآن کی میرا مطلب ایک لائن ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ کشف تھا، وہ اصل میں مچھلی کے پیٹ میں گئے نہیں تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے مرزا طاہر احمد صاحب جو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ تھے،
ان کا ایک لیکچر سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ مچھلی نے نگل لیا تھا لیکن وہ مچھلی کے گلپھڑے میں پھنس گئے تھے اور وہاں سے ان کو شاید ہوا آتی رہی جس کی وجہ سے وہ زندہ رہے، ورنہ مچھلی کے پیٹ تو اتنا زیادہ اس میں ایسڈ ہوتا ہے اور ایسیڈک صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اگر وہاں چلے جاتے تو وہ تو فوری طور پہ ڈیتھ ہو جاتی۔ تو ان سب باتوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یونس متی نینوا والے بتاتے ہیں کہ یہ کشف تھی کشتی میں دیکھ رہا تھا، اور اس کشف کے اندر کیونکہ کشف ایسی ہوتی ہے جیسے بالکل ہی یہ مادی دنیا ہٹ جاتی ہے اور حقیقت لگتی ہے، تو اس کشف کے بعد یہ کشف میں دیکھا کہ طوفان آیا، کشف میں دیکھا جیسے کشتی ٹوٹ رہی ہے، کشف میں ہی دیکھا کہ وہ اپنے خداؤں کو بلا رہے ہیں، اور پھر اس نے پوچھا کہ تو بھی اپنے معبود کو بلا، اور اسی میں کشف کے اندر مچھی کے پیٹ انہوں نے پھینکا اس کو، مچھی کے پیٹ میں گئے۔ تو یہ سارا معاملات کے بعد جب کشف سے وہ ٹوٹی ہے تو پھر انہوں نے واپس گئے، ورنہ یہ بھاگ کے جا رہے تھے کہیں اور۔ پھر انہوں نے کشتی وہ دوسری کشتی پہ سوار ہوئے ساحل پر اور واپس نینوا گئے۔ تو یہ ایک کشفی نظارہ تھا، ظاہری نظارہ نہیں تھا۔ ظاہری نظارے میں تو 3 منٹ کے بعد ویسے ہی پھونک نکل جاتی ہے، کجا 1 منٹ کے بعد ہی کجا مچھی کے اندر جائے اور مچھی پھر ان کو گہرائیوں میں لے جائے، تال میں لے جائے۔ یہ صرف ایک کشف تھی جس کی تصدیق یونس متی نینوا والے نے مجھے اپنی روح کی دنیا میں کر دی ہے، اور انسانیت سے معافی بھی مانگی ہے۔ باقی یہ واقعہ ٹھیک ہے کہ میں نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں نہیں کیا۔ اب دیکھیں نا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کو ہو گئے تو پھر تو یہ قیامت کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں بتایا گیا کہ قیامت آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو یہ تو زمین کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا ساتھ ہی۔ یہ کشفی نظارے ہیں، اس کشفی نظاروں میں روحانیت کے پیغامات بھی ہیں، اور ویسے بھی وہ عیسیٰ ابن زکریا کی بات کرتا ہوں، وہ دعا دارو کر دیتے تھے، پھر لینے لگ گئی، پھر وہ بھی چھوڑ دی۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں نہیں پڑتے دم شم کہ پھونک مار دیتے ہیں کہ اچھا بھی طبیعت تیری ٹھیک ہو جائے گی، تو یہ ساری روحانیت سے منسلک ہے۔ لیکن اگر میں ان آرگومنٹ کو یوں لیتا ہوں، اگر آپ ان کو ظاہری لے بھی لیں تب بھی اس سے خدا کی دنیا نہیں آتی، نہ ہی خدا کے کاموں کے اندر یہ معجزات کوئی مدد دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی دیکھا گیا کہ لوگ مخالفت ہی کرتے رہے اور نہیں مانے، حتیٰ کہ سب نے دیکھا اور اس کے بعد بھی انکاری رہے۔ لیکن یہ سارے جو تھے، یہ جن کے بعد معجزات کہا جاتا ہے، ان میں روحانی پیغامات بہت زیادہ ہیں، کچھ آگے ان کو ظاہر لیا۔ جی محترم، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو اتنی بڑی بڑی بنا کے بتائی جاتی ہیں وہ سب کشفی نظارے تھے، لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تو اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے دیکھا تھا اور پھر اس کی گواہی دی تھی۔ اگر وہ کشفی نظارہ ہوتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ذکر کرتے تو لوگ کہتے ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا، تمہیں کچھ نظر آیا ہوگا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ لیکن کہا گیا کہ بہت سے لوگوں نے اس کی گواہی دی، ورنہ قرآن کریم میں یہ بات ہوتی تو ان گنت لوگ جھٹلانے کے لیے آ جاتے کہ جی ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا، اور یہ کیا نئی آیت آپ پر نازل ہو گئی ہے کہ تم نے دیکھا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی مجھے اس وقت قرآن پاک میرے سامنے نہیں ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک صورت ہے جو اسی بات سے شروع ہوتی ہے کہ 7 قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔
اور اگر ایسا منظر نہ لوگوں نے دیکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ کدھر چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یہ کیا بات آپ نے کہہ دی. تو میرا مطلب اس چیز کو اگر یہ یہاں پہ کلیئر ہو جائے تو اچھی بات. عرب کے جو کفار تھے وہ تو چھوٹی بات وہ تو اتنا ہی کہتے تھے کہ کوئی نہر ہی چلا دو، ہمیں پانی کی دقت ہے، چلو یہی کام کر دو، فرشتے آ کے نہریں بنا دیں، یا ایک فرشتہ ہی آ جائے دو، وہ بتائے کہ تم خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہو. تو پھر یہ چھوٹا سا کام کر دیتے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کی کیا کوشش تھی، کیا ضرورت تھی. تو اگر یہ واقعہ 10 لوگ بھی دیکھ لیتے تو پھر تو عرب والوں کی جو کفار تھے وہ تو پھر تصدیق ہو جاتی اس بات کی. ایسا نہیں ہوا. لیکن میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ تورات انجیل میں ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے یحییٰ کو بپتسمہ دیا اور پانی کے نیچے کیا، نہیں، یحییٰ نے اس کو بپتسمہ دیا، عیسیٰ ابن زکریا کو، اور وہ پانی کے نیچے گیا. تو جب پانی کے نیچے سے وہ نکلا، یسوع ناصری، عیسیٰ ابن زکریا، اس نے کہا آسمان کھل گیا ہے، دیکھو آسمان کھل گیا ہے اور خدا کی روح کبوتر کی صورت میں آئی اور میرے اوپر، اور کہہ رہی ہے کہ میں اس کا پیارا بیٹا ہوں. اور وہاں بہت سے لوگوں نے اس آواز کو دیکھا اور اس کشف کو بھی دیکھا. اب جب میں نے پوچھا، بپتسمہ دے رہا تھا اس کی دنیا میں جا کے پوچھا، تو اس نے کہا ہم تو سب حیران رہ گئے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، یہی پانی سے نکل کے آیا ہے عیسیٰ ابن زکریا. اس نے ہی کہا کہ دیکھو آسمان کھل گیا اور خدا کی روح کبوتر کی صورت میں آئی اور کہہ رہی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. تو اس کا ذکر میں نے کتاب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیا، لال کتاب کے اندر. تو واقعیت بالکل ہی کنٹرڈکشن ہے. اجالا مغل مین اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، یہ سورہ قمر کی آیت ہے. پوری لمبی آیت میں صرف ایک لائن ہے چاند کے ریگارڈنگ، یہ بھی کمال کی بات ہے. خبر مینس بھی چاند ہوتا ہے، سورہ قمر پوری صورت آ گئی اور صرف ایک لائن لکھی ہوئی ہے، بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند شق ہو پھٹ گیا. اب یہ تو کبھی کبھی یہ میں ہندی کے ورڈز تو جانتا ہوں کہ گرہن وغیرہ لگ جاتے ہیں چاند کو، سورج کو، اور کھگولک گھٹنائیں بولتے ہیں انہیں. ہندی کا مجھے ورڈز پتا، انگلش کا مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ تو قدرتی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن چاند کے ٹکڑے ہوئے قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. اب رہی بات ان گواہیوں کے، جی ہندوستان میں کوئی آیا اس نے وہاں کیا یہ کیا، میم حدیثوں تک میں دنیا بھر کی چینجز ہیں. حدیثیں دنیا بھر کی خرافات لکھی ہوئی ہیں، تو اتنی ہسٹری لکھنے میں یا گواہیاں لکھنے میں کسی کی کیا جا رہا؟ وہ بھی تلوار کے زور پہ لکھوا دی ہوں گی ملا لوگوں نے. یوسف بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا. تو جو ان کے باپ تھے یعقوب، وہ کہنے لگے کیا میں باپ سورج اور چاند تیری ماں تجھے سجدہ کریں گے؟ یہ بات یعقوب نے یوسف سے کی، اور انہوں نے کہا کہ ستاروں نے بھی سجدہ کیا، تو کیا تیرے بھائی بھی سجدہ کریں گے؟ یہ ناممکن ہے. لیکن اس واقعے کی تفصیلات تورات میں بعد میں بتاتی ہیں کہ یعقوب نے، ان کی ماں نے، ان کی بیوی نے، ان کے 11 بھائیوں نے، 12 نے سجدہ کیا یوسف کو. تو پیغام پھر بھی روحانی جا رہا ہے. تو اگر آپ اس کو ظاہر میں لیتی ہیں، یا امیر فیصل صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے. جی شکریہ فیصل بھائی. میں اصل میں چونکہ ظاہر ہے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ ایک نادر موقع حاصل ہے کہ محترم زاہد خان صاحب سے مختلف موضوعات پر ہم بے تکلف سوالات پوچھ لیتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر لگے ہاتھوں میں نے کہا ہر قسم کے سوال پوچھ لیے جائیں. ایک آدھ سوال میں اور کروں گی، اس کے بعد پھر میں مائک آپ کو دے دوں گی. جی محترم زاہد صاحب، وہ تو قرآن کریم میں بھی بالکل واضح ہے کہ وہ تو خواب ہی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا، اور انہوں نے، بلکہ والد صاحب نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوگا.
اور تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تجھ سے حسد کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اب میں اپنا لاسٹ سوال وہ سوال یہ ہے کہ کیا جو کشفی واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی دکھائی دے جاتی ہے؟ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ایک ان کی لائف ہسٹری میں ایک واقعے کا ذکر آتا ہے جس میں کوئی سرخ رنگ کے دوات کے سرخ انک کے چھینٹے جو ان کے اوپر گرے اور ان کے ساتھ کوئی ان کے فالوور بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ محترم عبداللہ سنوری صاحب تھے، ان کے اوپر بھی ایک دو قطرے گرے ان کی پگڑی پر اور وغیرہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے کرتے پر کافی سے اس کے قطرے گرے اور وہ تازہ تازہ چھینٹیں تھیں۔ تو پھر انہوں نے جب عبداللہ سنوری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ معاملات کاغذات خدا کے سامنے رکھ کر پیش کیے تھے، تو ان پر دستخط کرنے سے قبل خدا نے اپنے قلم کو جھٹکا تو یہ وہ قطرے ہیں، اور اس کے بعد وہ کرتا محفوظ کر لیا گیا اور وہ لے لیا عبداللہ سنوری صاحب نے، اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کے واقعات ہیں۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کشفی حالت تھی جو مادی شکل میں بھی وجود میں آ گئی۔ تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اجالا مغل صاحبہ، یہ بھی تھوڑا سا کشف سے آگے کشف ہی تھی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ کشف کہہ سکتے ہیں کہ کشف کے معاملات تھے، اور جو محمد صاحب نے بیان کیے ہیں، اور یہ کہ اور لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے تصدیق کی ہوگی۔ میں ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں کہ محمد صاحب نے سودے بازی کی گھوڑے کی، تو گھوڑے کی اب وہ چلا گیا، بعد میں آیا، تو بات چیت میں اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، یعنی کوئی رفڑ پڑ گیا، تو انہوں نے کہا محمد صاحب نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے، لیکن ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں۔ تو محمد صاحب نے کہا تو یہاں پہ نہیں تھا، تو کیسے گواہ ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، جو آخرت کی باتیں ہیں وہ ہم نے مان لی، ہم نے کون سی دیکھی ہیں؟ تو میں گواہ ہوں کہ یہ میں یہاں تھا آپ کے پاس۔ تو شاید ویسے گواہی دے دی ہوگی ان کے صحابہ نے، لیکن حقیقت یہ کشفی نظارہ ہے۔ کوئی 6 ماہ پہلے میں لیکچر دے رہا تھا اور کوئی 50 آدمی تھے، تو دعا شروع ہوئی، تو اس دعا کے اندر میں کشف دیکھ رہا ہوں، آسمان پھٹتا ہے، اور آسمان پھٹا اور خدا کی ذات نیچے آ رہی ہے، اور ادھر سے میری روح نکل رہی ہے، آسمانی نوری، اور یہ نظارہ میں دیکھ رہا ہوں جبکہ میں ان کو میڈیٹیشن کرا تھا دعا کے بعد۔ تو اسی لیکچر کے دوران کچھ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، تو میڈیٹیشن پھر ختم ہوئی، تو میں نے اپنا کشف بتائی کہ یہ کشف آسمان پھٹا اور خدا کی ذات آ رہی تھی، ادھر سے میری روح نکل رہی تھی۔ تو ان 50 میں سے 20 نے کہا کہ یہ ہم نے بھی یہ دیکھا ہے، لیکن 30 نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن 20 نے کہا ہاں یہ نظارہ ہم نے بھی دیکھا کھلی آنکھوں سے، ہم نے جب یہ دیکھا ہم نے آنکھیں کھول دی اور یہ کشف جاری تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے نہیں بلکہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت سے گواہ ہیں اس بات کے کہ اکثر آسمانی نور دیکھا، تو ان میں سے 25 نے دیکھا، 30 نے نہیں دیکھا میرے اوپر کھلی آنکھوں سے۔ جی محترم، اپنا لائیو واقعہ شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سرخی کے چھینٹوں والا واقعہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو پاس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ سنوری صاحب، انہوں نے بھی دیکھ لیا، اور بلکہ ٹچ کر کے بھی دیکھا کہ وہ گیلا گیلا سرخ نشان تھا۔ محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم۔
سر آپ کی اور اجالا مغل میم کی بات چیت چلی، بہت ہی فروٹفل اور کافی نائس ڈسکشنس ہیں اور لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اور معلومات ان کو بہت اچھی حاصل ہو رہی ہے سر. تو اس کے لیے آپ بھی ٹائم عنایت کرتے ہیں، آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں واپس آیا تو بچوں نے کہا کہ آپ کا لیکچر سننا ہے، تو تھوڑی سی گائیڈنس تھی. تو ایک دن ایک دم روشنی پھٹی، روشنی کا گولا، کنچ آسمانی نور، اور وہ آ کے میرے کندھے پہ بیٹھ گیا. اور 3-4 سیکنڈ سب بچوں نے کہا کہ وہ آپ کے کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا وہ نور کنچ کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ واقعات بالکل ٹھیک ہے، یہ خدا کی عنایات ہیں، اور یہ واقعات کثرت سے ہوں گے جب اہل دل آئیں گے. اور میں تو نہیں ہوں گا، لیکن ان تعلیمات سے وہ خدا کا دیدار کریں گے، کمیونیکیشن کریں گے، اور وہ نبی ہوں گے. اور انہی کی وجہ سے، اہل دل کی وجہ سے، نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے اور برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ زمین خدا کے نور سے روشن ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے یہ. بلکہ میں آپ کو اگلی دفعہ اپنے کچھ میرے واقعات بچے بتائیں گے کہ وہ کیا کیا دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ مغل اجالا صاحب. محترم زاہد خان صاحب، یہ کافی لوگوں کے سوال آئے ہیں، ملتے جلتے ہیں، اور ان کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم نے آج تک بچپن سے لے لیجئے یا یہ کہ مسلمان لوگوں سے بھی یہی سنا ہے کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان بابا آدم تھے، اور ان کو مٹی کے گارے سے خدا نے بنایا اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، یہ ہوا وہ ہوا. اور عام فہم لوگ عام فہم دماغ سے یہی بات مانتے ہیں کہ وہی سب سے پہلے انسان تھے اور وہی سب سے پہلے نبی تھے. بٹ احمدیز جب سے ہمارے یہاں ایڈ ہیں، انہوں نے ایک نیا کانسیپٹ ہم لوگوں کو دیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ آدم کجا تھے، کچھ اور تھے جو پہلے انسان تھے. بٹ یہ 5-6-7 ہزار سال سے زیادہ کی بات نہیں ہے. جب قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے کہ مٹی سے بنایا، تو یہ وہ والے آدم تھے اور یہ خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے. خلیفہ کہہ لیجیے یا نبی کہہ لیجیے. اور یہ اپنے دعوے میں بات یہ کرتے ہیں کہ جب انسان تھے تو ہی تو نبی کی ضرورت پڑی ہوگی، اور اگر انسان ہی نہ ہوتے تو نبی کی کیا ضرورت تھی. تو اس ریگارڈنگ پلیز آپ چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں رہنمائی فرما دیں کہ آپ کا نظریہ یا آپ کی ٹیچنگز کیا ہیں، کہ آدم دراصل ہے کون جو قرآن میں ذکر ہے، اور دنیا کب سے بنی ہوئی ہے، اور یہ آدم جو مٹی سے بنایا گیا یہ اسی ٹائم سے ہے یا یہ کہ 5-6 ہزار سال سے. پلیز بتا دیجئے. شکریہ. یہ جو آدم جس کی آپ بات کر رہے ہیں 6,000 سال پہلے، آدم سے مراد ہے انسان کامل. جب انسان ہو جاتا ہے، روحانیت میں قدم رکھتا ہے، تو اسے آدم کہا جاتا ہے. تو یہ آدم 6,000 سال پہلے جو آیا ہے، یہ عراقی ہے. یہ یہاں سے آیا ہے. یہاں سے پھر 6,000 سال کی ہسٹری گھومتی ہے. جس آدم کی بات قرآن کر رہا ہے وہ تو پھر زمانہ اس کا جو ہے وہ 25 کروڑ سال سے بھی پرے جاتا ہے. وہ ایوولوشن پھر شروع ہو جاتی ہے کہ اس وقت جب بنایا جا رہا تھا تو زندگی پانی سے شروع ہوئی، نطفے سے شروع ہوئی، ڈسٹ سے شروع ہوئی، گرد سے. پھر یہی پانی جو ہے یہ اپنا رکاوٹ ڈالتا ہے، اور پھر یہ پانی اس کو مادے کو خشکی پہ پھینک دیتا ہے. جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ ابتدائی مراحل ہیں. پھر یہ زندگی نباتات میں تھی، نیچر میں تھی، اس کے بڑے پروسیس ہیں. تو وہ آدم اور تھا. تو ہر آدم کا زمانہ جو ہے وہ 6,000 سال کا زمانہ ہے. تو 6,000 سال کے بعد نئے آدم کی ابتدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ جو آدم عراق کی طرف آیا تھا اس سے اس کی جو نسل چلی، قائن حابل نے قتل کر دیا، پھر زنزر زمین، پھر نوح، یہ پھر ابراہیم، اور چلتے 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 پھر موسیٰ، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، یہ دور سارا یہ ان کی نسل میں سے ہیں. محمد صاحب بھی
اور یہ سب ابھی تک جتنے بھی ہیں غلام احمد قادیان جتنے بھی. اب جو نیا آدم ہے 6000 سال کمپلیٹ ہو چکے, اب میں ہوں. اس 6000 سال میں بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور خدا کی دنیا نہیں آئی. اب پھر نیا سلسلہ چلا ہے مجھ سے نئے آدم سے, اور نیا آدم میں ہوں. یہاں سے نیا خاندان, نئی سوسائٹی, نئی قوم اور نئی دنیا ہوگی. اور اس دفعہ خدا مجھ سے خوش ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری تعلیمات, میری معرفت الہی, میرے راز, جیسے میں نے تجھ سے کہا تھا کہ جو کچھ تم نے سنا ہے, مشاہدہ کیا ہے اور سفر ہے میرا, وہ بتا دے. انسانیت گھر لوٹ آئے گی, یعنی کہ اپنے اصل وطن کی طرف. تو یہ اب سلسلہ نیا شروع ہوا ہے. یہ جو پرانی دنیا ہے یہ ختم ہو جائے گی. اسی لیے نبوتیں ہیں کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی. محترم زاہد خان صاحب, دنیا تو میرے خیال سے کبھی بھی ختم نہیں ہوئی ٹوٹلی ان آل, کیونکہ 6000 سال کا ہی اگر آپ ٹینیور بتا رہے ہیں اور کروڑوں سال کی دنیا کو بتا رہے ہیں, تو کروڑوں سال میں تو 6000 بھی شاید لاکھوں بار آگے ہوں گے. لاکھوں بار اس کا مطلب آدم آئے ہوں گے, تو دنیا تو ختم نہیں ہوئی نا سر. آج اگر آپ بھی ایز این آدم ہی آئے ہیں تو دنیا تو اب بھی رواں دواں ہے سر. تو خیر کوئی بات نہیں سر. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ اور مغل میم ڈسکشنز کر رہے تھے مچھلی کے ریگارڈنگ. تو مغل میم نے اپنے ایک آڈیو میں یہ کوٹ کیا کہ کوئی خلیفہ آف احمدیز, شاید جو پچھلے والے تھے فورتھ, انہوں نے ایسا کچھ بتایا تھا کہ مچھلی نے نگلا نہیں تھا, بٹ پتہ نہیں گلافڈے یا کیا ورڈز انہوں نے بولا ہے, اس میں وہ جا کے اٹک گئے تھے سر. آپ تو حالانکہ کشف کہتے ہیں, بٹ اگر اجالا میم بھی اس پہ بات کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. اگر زاہد خان صاحب آپ بتا سکیں گلافڈے کیا ہوتا ہے. تو گلافڈے جو بھی کچھ ہوتا ہے تو انٹیریئر پارٹ ہی ہوتا ہوگا مچھلی کا سر, یا کیا چیز ہے یہ؟ وہاں بھی کیسے زندگی ہے پاسبل؟ میرے حساب سے تو نہیں ہے, کیونکہ چاہے تو کسی بھی جگہ میں رہے مچھلی کے, تو مچھلی کا جیون یہ مچھلی کی زندگی تو پانی ہے, پانی میں تو اس کو رہنا ہی رہنا تھا مچھلی کو, اور پانی میں کسی بھی آدمی کی زندگی ممکن نہیں ہے سر. اکثر دنیا ختم نہیں ہوئی بلکہ نیا گھیرا پڑ جاتا ہے نئے آدم کا. پھر شروع کیا جاتا ہے کہ خدا کی دنیا آ جائے. لیکن اس دوران میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ نقصان بھی بہت ہوا ہے انسانوں کا انسانی ہسٹری میں. اور اگر ہمارے وقت میں ایٹمک بم یا وار شروع ہو جاتی ہے, ہم فنا تو انسان تو پھر بھی بچیں گے کہیں نہ کہیں, بقا کی جہانوں سے آگے نکل جاتے ہیں. تو جو خدا کا سلسلہ تو پھر چلے گا دوبارہ, وہی بات کرتا ہے. لیکن میں صرف وہ بتا رہا ہوں کہ اس دفعہ خدا تعالیٰ کوئی ڈر ہے نہ خوف کہتا ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ میری دنیا آئے گی, بلکہ زندگی 1000 مرتبہ دے کر میں نے اپنا مشن پورا کر دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کی جی فیصل بھائی, انہوں نے کہا تھا گلپھڑے, یہ جو سائیڈ میں مچھلی کے نہیں ہوتا جہاں سے وہ اس کو کھول کے دیکھتے ہیں مچھلی تازہ ہے کہ باسی ہے. اگر وہ ریڈ ہو تو تازہ ہوتی ہے, اگر وہ مٹیالے سے ہو تو وہ باسی ہوتی ہے. اس کو گلپھڑے کہتے ہیں. وہاں سے مچھلی سانس لیتی ہے, ہوا اس کے اندر آتی جاتی ہے, وہ مستقل خود پہ بند ہوتی رہتی ہے. تو وہاں سے مطلب یہ تھا ان کے کہنے کا شاید کہ وہ سانس ان کو آتا رہا. یہ خدا کا وعدہ بالکل ٹھیک ہے. پانی میں کسی بھی شخص کی زندگی ناممکن ہے. نیا آسمان نئی اگر چبڑے یا اس سے پیچھے بھی پھنس جائے انسان آئیں گے جو خدا کی, تو آکسیجن ہی ختم ہو قدر و قیمت. پھر تورات میں یہاں تک ہے کہ وہ جن کی پانی کی تہ میں پہنچی کشتی بادلوں میں ظاہر ہوا, جہاں پہ اتنا پریشر ہوتا ہے خدا ہوگا کہ اس پریشر کو کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ نظارہ کشفی تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بیان کیا مرزا طاہر احمد صاحب نے, لیکن میں تصدیق سے بیان کر رہا ہوں کہ یسوع مسیح یونامتی نینوا والے نے اس کی تصدیق کی کہ وہ کشفی نظارہ تھا. تو بہرحال اس کے باوجود روحانیت اس واقعے سے آگے نہیں آتی.
روحانیت تو جب آگے آتی جب انسان معرفت الہی کی دنیا میں ترقی کرتا. جی جی مغل میم، چلیے اگر وہ اس کا مطلب باہر کا پارٹ ہو گیا ایک طرح سے مچھلی کا، تو وہاں پھنسنا آدمی کا مشکل ہے. چلیے پھنس بھی گیا آدمی اور کئی دن وہ رہے ہیں، تو پھر یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ 2-3 دن یا جتنا بھی ٹائم بتاتے ہوں گے مچھلی پانی کے باہر ہی اس نے نکال کے رکھا ہو اس پارٹس کو، اور اگر پانی میں وہ رہا ہے تو آدمی کی زندگی تو ممکن نہیں. آپ کیا کہتی ہیں محترم زاہد خان صاحب؟ اس کا مطلب تو یہ بالکل ویسی ہی بات ہو گئی مچھلی والی کہانی کہ جیسے کہ چاند کا بتا دیتے ہیں نا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. تو بس چلیے، خیر کوئی بات نہیں سر. نیکسٹ کوشچن. محترم زاہد خان صاحب، یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. معافی چاہتی ہوں میں فیصل بھائی سے انٹرپٹ کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے یہی کہا تھا اور باقی لوگوں سے کہ تم لوگوں کو جب لوگوں نے ان سے معجزے مانگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں یونس نینوا والے کے معجزے کے سوا کوئی اور معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. اس کا مطلب یہی تھا کہ جس طرح نینوا والا یونس جو تھا وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے 3 دن کے بعد زندہ نکل آیا تھا، اسی طرح مسیح ابن مریم جو ہے وہ قبر میں یعنی زمین کے پیٹ میں جا کے پھر وہاں سے دوبارہ زندہ نکل آئے گا. تو یہ انہوں نے بار بار کہا. اگر کشفی نظارہ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا پتا کہ وہ یہ اس کو معجزے کے طور پہ مینشن کرتے. شکریہ. سوال یہ ہے، ان معجزات کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ کیا اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ ہوا، بلکہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب پتھر مارے گئے عیسیٰ کو تو خدا کی جو دنیا آئے گی وہ معرفت الہی کے انکشافات پہ آئے گی. اس سے یہ ہوگا کہ روحانی اندھا پن دور ہو جاتا ہے اور انسان کشفی نظارے اور روح اس کی نکلتی ہے، نظارے کرتی ہے، یہاں سے معرفت الہی کی ترقی ہوتی ہے. ان معجزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ معجزے سمندر کا نمکین پانی ہے، جو بھی ان کو پی لے وہ پھر اور پیاسا ہو جاتا ہے. تو آخر تک پھر معجزے یا جو کچھ بھی ہوا عیسیٰ کے ساتھ، اس کو معجزے چھوڑ کے بھاگنا پڑا، اور چھوڑ چھاڑ کے پھر جب اس نے تعلیم دینی شروع کی تو اس کی تعلیمات کو تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا. بہت اچھا کیا آپ نے اس کا ذکر کیا. وہ معجزے جب مانگے تو کہا کہ گلیل کہ یہاں کے زناکار لوگ معجزے طلب کرتے ہیں، تو ان کو ایک ہی معجزہ دکھایا جائے گا کہ جیسے یونس مچھی کے پیٹ میں زندہ باہر آیا ویسے میں آؤں گا، یعنی کہ یہی مجھ پہ پورا ہوگا. تو وہ کون سا مچھی کے پیٹ میں گیا تھا؟ عیسیٰ. وہ کراس ہوئی، اس کا یوسف ارمیتیہ اس کو لے گیا، تہ خانے میں رکھا اور علاج کیا اور وہاں سے وہ چلا گیا. تو بتایا پھر بھی یہی جا رہا ہے کہ یہ روحانی مضمون ہے نہ کہ ظاہری مضمون. یعنی کہ مچھی کے پیٹ سے میں زندہ نکل جاؤں گا. تو وہ اصولی سے اتر کے پھر چلا گیا کشمیر کی طرف. تو واقعہ وہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے سولی پہ لٹکایا، میں بچ کے نکل گیا. ان کی قبریں بھی سن لیں. وہ تہ خانہ تھا جہاں پہ وہ قبر میں نہیں رکھا، تہ خانے کے اندر اپنے مردے کو رکھتے تھے. وہیں پہ یوسف ارپیتیہ نے اس کا علاج کروایا، اور پھر ان کو ڈر ہوا کہ کاش وہ آئے اور دیکھیں کہ یہ مردہ جو ہے، کیونکہ انہیں شک تھا کہ یہ زندہ ہے. تب وہ وہاں سے لے کر عیسیٰ کو کہیں اور چلے گئے کسی خفیہ مقام پر، اور 3 ماہ مرم پٹی کی، اور پھر وہاں سے وہ کشمیر کی طرف 3 ماہ کے بعد روانہ ہو گئے. تو اگر قبر میں دفن کر دیا جاتا تو وہاں تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا. تو قبر سے مراد نچلی حالتیں لی جائیں گی، یعنی کہ ظلمت کی حالتیں لی جائیں گی.
تو یہ تمثیلی واقعہ ہے، اور نہ وہ اپنا مچھی کے پیٹ میں گئے، نہ یہ مچھی کے پیٹ میں گیا عیسیٰ ابن زکری۔ اب آپ دیکھ لیں، وہ بھی تمثیلی واقعہ ہے کہ مچھی کے پیٹ میں عیسیٰ بھی نہیں گیا، سولی ہوئی 12 بجے سے پہلے ان کو یوسف ارمیتی آئے، اس نے پیسے دیے ہوئے تھے سپاہیوں کو، وہ لے گیا کیونکہ سبت کا دن تھا۔ یوسف ارمیتیہ نے، حتیٰ کہ اس نے بھی کہا، کیا کہتے ہیں پلاٹس نے، کیا اتنی جلدی مر گیا؟ کیونکہ ان کو بھی یقین نہیں آیا، بلکہ کراس پر 3 4 5 اس سے بھی زیادہ دن لوگ نہیں مرتے تھے، پھر ان کی ہڈیاں توڑی جاتی تھی، ہاتھ توڑے جاتے تھے، پھر جا کے وہ مرتے تھے۔ تو یہاں وہ لے کے گیا، اس نے اس کو قبر میں تھوڑی اتارا، اپنے تہ خانے میں رکھا، اس کا علاج کروایا، مرم پٹی کروائی، پھر ان کو ڈر ہوا تو وہ 3 دن کے بعد پھر اس کو وہاں سے نکال کے لے گئے اور خفیہ مقام پہ 3 ماہ رکھا۔ بالکل تفصیلی واقعہ جا رہا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ ٹائم بھی اب اجازت نہیں دے رہا، بات چیت کرنے کا بند تو آپ سے ہمیشہ رہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں سے ہی، بٹ ایک لاسٹ کوشچن لے لیتے ہیں سر، حالانکہ وہ پرسنل کوشچن ہے، بٹ کیونکہ آپ نے اجازت دے رکھی ہے سوال کرنے کی تو میں کر رہا ہوں۔ آپ نے آج کے سیشن میں بھی یہ بتایا کہ پتہ نہیں آپ کون سے دیش میں تھے، سوئے ہوئے تھے، اور شاید اگر میں نے غلط نہیں سنا تو شاید آپ نے کچھ ایسے ورڈز بولے کہ آپ کے پاس شوز وغیرہ بھی نہیں تھے، شاید آپ نے ٹرکی کنٹری کا نام لیا۔ تو بہرحال میرا سوال یہ ہے، اور یہ سر اپ ٹو یو ہے، آپ جواب دینا چاہیں گے تو دیں، نہیں تو آپ اس کو نہیں بھی جواب دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، کہ جیسے آپ نے اتنے قسم پرسی کے حالات گزارے ہیں سر، اور کئی ملکوں میں گئے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کھلے عام کہا ہے کہ کئی جگہ آپ کو جیل بھی ہوئی، پھر آپ چھوٹے، پھر آپ نیکسٹ جگہ نکل گئے۔ تو میرا سوال تھوڑا سا یہ تھا، اور ایز اے فرینڈ ہے یا آپ کچھ بھی سمجھ کے کہہ لیجئے، کہ پھر ماشاءاللہ جیسے آپ جرمنی میں ہیں اور ویل سیٹلڈ ہیں، تو پھر آپ کا ایک طرح سے استقامت کیسے آئی، آپ کیسے اسٹیبل ہوئے، کیسے آپ نے کسی کام کاج کی شروعات کی، کیا چیز آپ کی سورسز آف انکم بنی؟ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں سر، اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیجئے گا، اور جیسے آج کی اس دنیا میں کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنا گھر عنایت کر رکھا ہے، اپنا کاروبار ہے، یا یہ کہ کرایہ وغیرہ پہ؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پرسنل کوشچنس ہیں، بٹ آپ کی اجازت کے ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو میں نے کیے، لیکن اب بھی آپ کے اوپر جواب دینا چاہیں دیجئے، نہیں تو پاس آن کر دیجئے، شکریہ۔ مصیبت کے تو بہت دور گزرے ہیں، لیکن ان مصیبتوں کے دور میں خدا تعالی کی محبت بھی میرے بہت ہی نزدیک تھی، اور جتنے دیدار محبت کے ہوئے مجھے وہ مصیبتوں میں تھے۔ جب وہ اندھیرے تھے تو خدا کی ذات، خدا کا درشن صبح کی طرح میرے سامنے آتا تھا، اور یہ چیز تھی جس نے مجھے استقامت دی، حوصلہ دیا، اور یہاں تک میرا حال ہو گیا تھا کہ اگر میں ناکام ہو بھی گیا تو یہیں کسی جنگل میں مرنا پسند کروں گا، لیکن واپس نہیں جاؤں گا اس ملک میں جس دیش سے خدا نے مجھے نکالا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا ذاتی، جو سوال کیا آپ نے اس کی طرف ہی آ جاتے ہیں۔ جب میں دنیا جہان کے گھاٹ گھاٹ کے پانی پی کے یورپ کے جرمنی میں آیا تو پہلے شروع میں تو بہت مصیبت تھی، بہت چھوٹے چھوٹے کام بھی کیے، صفائیوں کے کام کیے، بریڈ فیکٹری تھی ان میں کام کیے، اور بڑی مشکلات تھیں۔ پھر مجھے موقع مل گیا، اپنا امریکن ایئر فورس تھی یہاں پہ، وہاں پھر مجھے اس دوران میں نے اسٹڈی بھی شروع کی، تو امریکن موقع دیتے تھے کہ تمہارے کاغذات چلے جائیں امریکہ، اور ٹیسٹ میں اگر پاس ہو جاؤ تو وہ واپس آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتے تھے۔ تو یہیں سے پھر میں نے اسٹڈی کرتے ہوئے بڑی اچھی پوزیشن بھی ملی مجھے امریکن ایئر فورس میں، اور بہت سے چانسز بھی ملے۔ اس کے بعد پھر میں نے چھوڑ دی ایئر فورس کو۔ پھر میں نے زندگی کی ابتدا اپنے ذاتی کاروبار سے کی، اور پہلے چھوٹے ریسٹورنٹ کیے، پھر بڑے ریسٹورنٹ، اور ناکامی کے منہ بھی مجھے دیکھنے پڑے بڑے،
تو پھر اس سلسلے کو تھوڑا سا چھوڑ کر میں نے اور کاروبار کیے جس میں مجھے کامیابی نہیں ہوئی. لیکن پھر ایک وقت مجھ پہ یہ آیا کہ جب میری یہ جو اپنی یہ جو کرنٹ وائف ہے ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کشف دکھائی گئی تھی کہ میں مکانوں کا کاروبار کروں. تو جو کانسیپٹ تھا اس کو ریلائز کرنے کے لیے انہوں نے بڑی مدد کی. تو پھر نیلامی کے میں کاروباروں میں نے اپنا حصہ ڈالا اور مشن بھی چلاتا رہا. اور پھر خدا نے مجھے بہت برکتیں دی اور میں نے ان میں سے بہت سی انویسٹمنٹ جو تھی اپنے مشن میں بھی کی ہوئی ہے, اپنے چھاپے خانے میں, اور بہت کچھ کیا. اور پھر میری جو کرنٹ وائف ہیں ان کا بھی کاروبار. تو یہ جو دور ہے وہ بھی ایک دور تھا, یہ بھی ایک میں نے کہا کہ وہ بھی ایک دور تھا, یہ بھی ایک دور ہے. لیکن جب کچھ نہیں تھا, غیر قانونی بھی تھا, میں جیلوں میں بھی تھا 90 دن, تو میں خدا سے خوش تھا. میرا دل باغ باغ رہتا تھا کیونکہ میں اس دنیا میں خوش نصیب سمجھتا ہوں جتنا دیدار مجھے ہوا. اتنا دیدار ایک بھی نبی نہیں ہے جس کو ہوا ہو خدا کا. اور جتنی جنتیں اس نے کھولی, راز مجھ پہ کھولے. تو وہ جو سخت دور تھا مصیبت کا, اس میں بھی میں بہت ہی خوش تھا. اس کے بعد خدا نے عنایات کی مجھ پر, اور جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے مشن میں, اب بھی میں خوش ہوں. اور اگر اب چھین لے اور پھر وہیں کھڑا کر دے تب بھی میں خوش ہوں, کیونکہ خدا کے دیدار کے بغیر, خدا کے دیدار کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. آج بھی میں جنتوں کو خیر بات کہنے کے لیے تیار ہوں. آج بھی ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میری زندگی ابتدا اور آخر میں خدا کی منشا کے بغیر, خدا کی اچھا کے بغیر نامکمل ہے. تو تھوڑا سا آپ کو میں نے تعارف کرا دیا. 50 سال کا 5 منٹ میں یا 3 منٹ میں تعارف تو نہیں ہوتا, لیکن آپ کے سوال کا جواب میں نے دے دیا. محترم زاہد خان صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. اور واقعی میں ہی آپ کو ایک گریٹ سول بنا کے بھیجا ہے خدا نے, کہ آپ کی ایک طرح سے سیلف میڈ لائف کہی جا سکتی ہے سر, کہ اتنی زیادہ پریشانی جھیلی اور پھر خدا نے الٹیمیٹلی آپ کو بہت اچھا انکم, بہت اچھا روزگار, بہت اچھا ملک اور بہت اچھا سب کچھ آپ کو عنایت کیا سر. اور آپ سیلف میڈ پرسن بن گئے سر. آپ کو مبارکہ. انشاءاللہ ملاقات کی آپ سے خواہش ہے, جلد ملاقات بھی ہوگی. فی الحال کے لیے اجازت. شکریہ, جزاک اللہ.